قرآن پاک کی نہایت ہی مختصر سورہ ہے جو آپ قرآن پاک کی تلاوت خصوصاً نماز میں اکثر و بیشتر سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے مناسب سمجھوں گا کہ اس کا نہایت ہی سادہ انداز میں ترجمہ آپ کی گوش گزار کر دوں، پھر اس کے چند نکات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان مکرم، پچھلی دفعہ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی گئی۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ العزیز آج کے درس قرآن میں ہوں گی۔ ارشاد ہوتا ہے انا اعطینا کل کوثر۔ لفظ انا جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے انا نا، بے شک ہم نے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور انا ہم نے، کیا مطلب؟ حضرات، عربی گرامر کی روح سے جمع کا صیغہ جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی جو ہے وہ ہے جمعیت، جمع کے معنوں میں، زیادہ کے معنی میں، اور دوسرا تعظیم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا تعظیم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ سے بڑا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ تم نے یہ کہا، نہیں آپ نے یہ کہا، تسا اے فرمایا سی، تو یہ آخیا سی، نہیں تسا اے فرمایا سی۔ تو پھر اللہ رب العزت کی ذات جو پوری کائنات کی جو ذات ہے، پوری کائنات کی خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انا، بے شک ہم نے، اعطینا، عطا کیا ہم نے، الکوثر، خیر کثیر۔ تو پھر اللہ کی ذات جتنی عظمت والی ہے، جتنی عظیمت والی ہے، جتنی عظیم ذات ہے، اسی حوالے سے اس نے خیر کثیر عطا کیا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی میں عظمت کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا۔ جیسے مہر صاحب کی باتیں آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں سنی، اب میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، اس کو بھی آپ ذرا سماعت فرمائیے۔ ایک شاعر ہے، شاعر کا نام ہے لبید بن عاصم، عربی کا بڑا، اپنے عرب کے زمانے کا بڑا شاعر، سبا معلقہ کا شاعر۔ سبا معلقہ سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں میلے لگتے تھے۔ میلے ہمارے ہاں بھی لگتے ہیں، میلہ دیکھا ہے کبھی آپ میں سے؟ ہمارے ہاں بھی میلے لگتے ہیں، عربوں میں بھی میلے لگتے تھے۔ عربوں میں میلے، جو ہمارے میلے اور عربوں کے میلوں میں بڑا فرق ہے۔ عربوں کا میلہ جو تھا اس میں کیا کرتے تھے، سارا سال لوگ شاعری کی تیاری کرتے تھے، اور اس کے بعد سب سے خوبصورت جو شعر کہتا، اس کے کلام کو، اس فیملی کے کلام کو، اس قبیلے کے کلام کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبوت ہوئی، تو 7 فیملیاں، 7 خاندانوں کے جو شاعر تھے، ان کے شعراء کے کلام جو تھے وہ خانہ کعبہ پر، بیت اللہ پر لٹکے ہوئے تھے۔ ان کو سبا معلقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوتی ہے، وہ چلا جاتا ہے بیت اللہ کی دیوار پہ جا کے لکھ دیتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ عرب کا مانا ہوا شاعر جو سبا معلقہ میں ہے، جس کا کلام بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا ہوا ہے، وہ آتا ہے، آ کے اس شعر کو پڑھتا، جو تحریر صحابی نے لکھی ہے اس کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ ششدر رہ جاتا ہے، وہ حیران رہ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ عجیب قسم کا کلام ہے، نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ نثر ہے، نہ یہ ضرب المثل ہے، اور نہ کوئی اور چیز ہے۔ اور اس کے بعد میری شاعری جو ہے اس کو بھی اس نے ماد کیا، تمام شاعریوں کو ماد کر دیا۔ آخر یہ کون سا کلام ہے؟ آخر پہ مجبور ہو کر وہ کیا کہتا ہے؟ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو آخر پہ وہ ایک فقرہ لکھتا ہے، ذرا سنیے، وہ کہتا ہے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اور اچھائی تو وہ ہے کہ جس پہ دشمن بھی گواہی، فضیلت اور اچھائی تو وہ ہے جس پر دشمن بھی گواہی دے۔ دشمن نے گواہی دی، اس بات کی گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کی ہمشیرہ لبید بن عاصم کی ہمشیرہ جو تھی نا، اس نے اپنے بھائی کا کلام جو تھا وہ اوپر لٹکا رہنے دیا، اس کو اتارا نہیں۔ ایک دن کسی نے سورہ ہود کی آیت نمبر 44 وہ لکھ دی، یا ارض ابلئی ماؤکے، کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان اب تم تھم جا۔ جب یہ آیا مبارکہ اس نے دیکھی، دیکھنے کے بعد پریشان ہوئی، راتوں رات جاتی ہے اور بیت اللہ کے ساتھ لٹکی ہوئی عرب شاعر کی اپنے بھائی کی شاعری کو اتار کے لے کے آتی ہے، کہتی ہے اب اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اور اچھائی تو وہ ہے کہ جس پہ دشمن بھی گواہی۔ حضرات، اس کو کہتے ہیں کوثر۔ یہ ہے ہم نے عطا کیا کوثر، ایسا کلام عطا کیا جس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر نبوت ہے، کوثر نبوت ہے، جس نبوت جیسی کوئی نبوت نہیں۔ ارشاد ہوتا، ذرا سنیے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے 18 وعدے لیے ہیں مختلف قسم کے۔ یہ ایک وعدہ صرف اور صرف کائنات کی سب سے پاکیزہ ترین ہستیوں سے لیا گیا، جن کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، یاد رکھو کہ تم اپنے اپنے علاقے میں اب تمہاری نبوت کا، تمہاری رسالت کا، تمہاری حقانیت کا سکہ جاری ہو، تمہاری نبوت کا چرچا ہو، تمہارے ماننے والوں پیروکاروں کی تعداد کثیر ہو، لیکن یاد رکھنا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تم کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے رہے ہو، ایک وقت آئے، وہ کون سا وقت ہو؟ ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، تو پھر تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، تمہارا سکہ کھوٹا ہو جائے گا، تمہارا سکہ کھرا نہیں ہوگا۔
सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्नहु। उस पर ईमान भी लाना है, सिर्फ ईमान ही नहीं बल्कि मदद भी करनी है। काला अकरर तुम, फरमाया कि ए अंबिया की जमात, क्या तुमने अकरर तुम, क्या तुमने यकीन कर लिया है, इकरार कर लिया है। व अला ज़ालिकुम इसरी, और जो मैंने तुम पर बोझ डाला है, तुम्हें जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को पूरा किया है, करोगे। कालू अकररना, तो सब ने कहा कि अल्लाह हमने इकरार किया, हमने मान लिया कि अपनी नबूवत चला रहे होंगे, हमारी नबूवत का चर्चा होगा जब तेरा रसूल आएगा। वो कौन सा रसूल है? इन्ना आतैना कल कौसर, तो वो रसूल है कि जिसको हमने कौसर अता की, जिसको नबियों की सरदारी अता की। वो नबी है जिसको मूसा दुआ करें, अल्लाह मुझे नबी बना दे उस उम्मत का, अल्लाह फरमाए तुझे नबी नहीं बनाया जाएगा। वो पैगंबर है, वो रसूल है कि जिसकी रिसालत इस कदर मजबूत, जिसकी रिसालत इस कदर मजबूत है कि पैगंबर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो पैगंबर अपनी नबूवत की दलील पेश करते हैं, अपनी नबूवत की दलील पेश करते हैं कि मेरे बाद जो नबी आएंगे वो अहमद होंगे, वो हौज़े कौसर के मालिक होंगे। सुनिए, इरशाद सुनिए, व इज़ काला ईसा बिन मरियम या बनी इसराइल, जब कहा ईसा बिन मरियम ने, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिकुल लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। मुझे नबी मान लो। कहते क्यों माने? भाई इसलिए मुझे नबी मान लो कि मेरे बाद आने वाले अहमद होंगे, मेरे बाद आने वाले हौज़े कौसर के मालिक होंगे। याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, तो कहने लगे जब फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात, जब उन पर वो खुली वाज़े निशानियां लेके आ गए तो कहने लगे हाज़ा सिहरुम मुबीन। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नबूवत की दलील कोई और नहीं पेश की, अपनी नबूवत की दलील पेश की है कि हमारे बाद जो पैगंबर आएगा उसका नाम, और वो हौज़े कौसर का मालिक होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस पैगंबर की इताअत, ताबेदारी करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।